محترم سامعین گرامی قدر، پہلا سوال آیا ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے کے دوران اگر شوہر کہہ دے میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا اور پھر 2 دن بعد صلح ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ کیا کوئی طلاق واقعہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کوئی بھی طلاق واقعہ نہیں ہوئی، عام معمولی نوعیت کا جھگڑا ہوا اور آپس میں صلح ہو گئی۔ یاد رکھیے، طلاق جب تک طلاق کا لفظ نہ کہا جائے طلاق واقعہ نہیں ہوتی۔ بعض فقہا کے نزدیک یا فقہ حنفی کے اندر یا ان کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میں نے تجھے آزاد کیا، تو یہاں سے چلی جا، اپنی ماں کے گھر چلی جا، تو میری طرف سے فارغ ہے۔ اس طرح کی باتوں پہ فقہ حنفی کی بات کتب میں اور ان کے ہاں طلاق واقعہ ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ طلاق کے لفظ کے ساتھ اور نیت کے ساتھ طلاق واقعہ ہوتی ہے۔ ویسے اس طرح کہ میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، آج کے بعد میرے پاس نہ آنا، اس طرح کے الفاظ جو اشارتاً کنایتاً تدیباً بیوی کو سمجھانے یا ڈرانے کے لیے بولے جائیں، ان کے اوپر طلاق واقعہ نہیں ہوتی۔ اور یہ ڈرانے کے اعتبار سے ہی بالعموم خامند بولتے ہیں، اور اسی وجہ سے حضرت عمر نے لوگوں کی بڑھتی ہوئی جرت کو دیکھتے ہوئے طلاق کے لفظ کے ساتھ 3 دفعہ کہنے کے اوپر نافذ کیا تھا۔ کیا وہ پلاٹ جو گھر کے لیے خریدا گیا مگر رمضان المبارک میں کسی وجہ سے بیچ دیا، اس کی رقم پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ جو پلاٹ انسان نے اپنے ذاتی گھر بنانے کی نیت سے لیا اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن ایک پلاٹ لیا بندے نے اس گھر کی تعمیر کے لیے، ایک پلاٹ ہے گھر بنانے کے لیے۔ کل یہ سوال ایک ساتھی نے رات کو پوچھا، یہ بات ذہن میں یہ بھی، ایک پلاٹ خریدا ہے اس گھر کو بنانے کے لیے، کیا ان دونوں پلاٹوں پہ زکوٰۃ نہیں؟ صرف اس پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں جس کے اوپر گھر بننا ہے۔ جو سیونگ کر رہا ہے گھر بنانے کے لیے ان پیسوں کے اوپر زکوٰۃ ہے، چاہے وہ پلاٹ کی شکل میں ہے جس بھی شکل میں۔ اب یہ جو سوال ہے کہ میں نے گھر بنانے کے لیے پلاٹ خریدا تھا لیکن رمضان آیا میں نے بیچ دیا، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ ان پیسوں کے اوپر زکوٰۃ ہے بشرط اس کے اوپر 1 سال گزر جائے۔ گھر بیچنے کا، گھر بنانے کا ارادہ تھا، اب کسی اور کام کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تو پھر یہ اس کے پاس کیش ان ہینڈ آ گیا۔ زکوٰۃ کیش ان ہینڈ کے اوپر، مال تجارت کے اوپر اور مال برائے فروخت کے اوپر، اور جو آپ نے وصولیاں کرنی ہیں انہی کے اوپر ہوتی ہے۔ بس جیسے ہی کیش ان ہینڈ آپ کے پاس آ گیا، گھر بنانے کی نیت سمجھیں مؤخر ہو گئی، معطل ہو گئی، ان پیسوں کے اوپر سال گزرے گا تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ مرغی کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے؟ بعض ساتھیوں نے یہ سوال غالباً بیٹے ڈاکٹر سبیہ الکرام کے جملے کے حوالے سے کیا ہے۔ تو مرغی جو ہے حلال جانوروں میں سے ہے اور اس کا کھانا حلال ہے، اور جو ڈاکٹر صاحب نے علماء سے پوچھا کہ مجھے بتائیں حلال کیوں ہے، اگر یہ سوال اس تناظر میں ہے تو سن لیجئے، جو چیز انسانوں کے لیے حلال اور حرام ہوتی ہے وہ حلال جانوروں کے لیے حلال حرام کا کلیہ نہیں ہے۔ مرغی کیڑا کھائے، مرغی چھپکلی کھا لے، مرغی نے کوئی ایسا مخلوقات چلتے پھرتے لال بیگ کھا لیا یا کوئی کیڑے حشرات الارض کھا لیے، مرغی کے لیے کھانے جائز ہیں کہ نہیں؟ تو مرغی کیسے حرام ہوگی؟ وہ مرغی کے لیے حلال حرام نہیں ہے، وہ ہمارے لیے حلال حرام ہے۔ البتہ ایک بات ضرور ہے کہ فقہا نے ایک باب لکھا ہے اور محدثین کی نظر میں کہ وہ جانور حلال جو غلاظت کے اوپر پلے، یعنی غلیظ ہی چیزیں کھاتا رہے، بولو براز یہ وہ، اس کو کچھ دن علیحدہ رکھنا چاہیے، سیپریٹ کرنا چاہیے، اس کا معدہ واش ہو جائے، جب وہ خوراک کا اثر زائل ہو جائے تب ذبح کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے بھی مرغی کلی طور پہ حرام نہیں ہوتی، چاہے وہ علائشوں پہ پل رہی ہو۔ بنیادی طور پہ ان کا یہ سوال تھا کہ آج جو پولٹری فیڈ کے اندر استعمال ہوتی ہیں جانوروں کی علائشوں سے فیڈ بنتی ہے، تو وہ جو علائشیں کھاتی ہیں تو وہ تو ساری کی ساری غلاظت ہے، اور مرغی کے لیے وہ جائز ہے۔ ویسے بھی حلال جانور کی تو ہر چیز ہی حلال ہوتی ہے، حلال جانور کی تو اوجری بھی ہمارے نزدیک آپ کو پتہ ہے حلال ہے، تو وہ جو علائشیں ہیں ان کے ساتھ اگر ان کی فیڈ بنتی بھی ہے تو بھی مرغی حرام نہیں ہوتی۔ یہ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے، اور اس حوالے سے ہم لوگ رمضان میں تراویحوں میں دروس میں مشغول رہے ہیں، اور میں تو اس واقعے کی طرف نظر بھی نہیں کر سکا، لیکن ہوا یہ کہ لوگوں نے
کثرت کے ساتھ مجھے کہا علامہ صاحب ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات ہے، تو اس حوالے سے ایک دو کمنٹس کیے، لیکن اب سوال آ گیا ہے تو یہ بات بھی سن لیجئے۔ تاندلے والا میں ایک واقعہ ہوا، سوال یہ ہے کہ تاندلے والے واقعے کے اوپر جو سوشل میڈیا کے اوپر سارا شور و ہوگا مچا ہوا، اس حوالے سے آپ کا نقطہ نظر کیا؟ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ وہ لبرل مافیا، وہ موبتی مافیا کہ جن کے نزدیک ہم جنس پرستی جائز ہے، جائز ہے، زنا بالرضا جائز ہے، وہ تو شور اور غوغا کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا چیمپئن بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ یہ والا سپیکر دور کر دے یار، بند کر دے یہ والا، نہیں یہ اس کا مائک کا منہ ادھر کرے۔ اور وہ تو بڑا شور و غوغا کر رہے ہیں، اور ہمارے نزدیک ہم جنس پرستی کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ موت، سنسار۔ حضرت خالد ابن ولید نے فتوحات کی تو حضرت ابو بکر کو لیٹر لکھا کہ میں ایک ایسے علاقے میں آیا ہوں جہاں کے لوگ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہیں، ان کو کیا عذاب دیا جائے؟ حضرت ابو بکر نے کہا ان کے گھروں کو جلا دو اور ان کو سنسار کر دو اور ان کو مار دو۔ ہمارے نزدیک تو ہم جنس پرستی کی سزا موت ہے۔ آئیے اس وطن کے اندر ہم جنس پرستی کا قانون بنا دیا جائے کہ مسجد کا ملا ہو یا پوش علاقوں کا انکل یا آنٹی ہو، اگر ہم جنس پرستی میں ملوث ہوں تو ان کو سزائے موت دے دی جائے۔ آئیے آگے بڑھیے، جب آپ ان کو یہ بات کہیں گے یہ فرار ہو جائیں گے، لیکن چونکہ واقعہ کرنے والا بدقسمتی سے اس واقعے میں ملوث ہونے والا ایک مولوی تھا تو انہوں نے شور و غوغا مچایا۔ واقعہ ہے کیا؟ ابو بکر معاویہ صاحب ہماری جماعت سے تعلق بھی نہیں، وہ ایک جگہ گئے، جمعہ پڑھایا، اس کے بعد ساتھ والی خاتون نے کہا میں بیمار ہوئی، تو مجھے پوچھنے نہیں آیا، اب میرے جنازے پہ ہی آئیں۔ وہ اس خاتون کے گھر چلے گئے، وہاں پہ بچے بھی موجود ہیں، خاتون بھی موجود ہے، اہل خانہ بھی موجود ہے۔ بچے دمانا شروع ہو گئے۔ علاقے کا ایک چودھری نما انسان ہے جس نے اپنے بچوں کے اوپر پابندی لگائی ہے کہ کسی مولوی قاری کو نہیں دبانا چاہیے، اور یہ جائز ہے پابندی، اور مولوی اور علماء اور اساتذہ کو بھی چاہیے کہ نہ دبوائیں، کوئی دبوانا فرض نہیں ہے، اور یہ دبوانا کوئی، میری نظر میں تو یہ عمل بھی درست نہیں ہے۔ لیکن جو اصل سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ سکینہ بی بی کے گھر گئے ہیں، ان کی خالہ بنی ہوئی ہے، پورا گھر آباد ہے، وہاں پہ بچے ان کو 8 9 10 پورا گھر والے بیٹھ کے دبا رہے ہیں۔ اس بچے کا باپ آیا اور اس نے کہا میں نے پہلے بھی کہا تھا تو نے نہیں دبانا، تو پھر دبا رہا ہے۔ چودھری نہ بھی ہو ایک بندے کی، میں نہیں میرا بچہ دبوائے، نہیں دبانا چاہتا، نہ میرے بچے، تو میں ہوتی بڑھتی گالم گلوچ گریبان، وہی جو عادی معاملہ ہوتا ہے معاشرے میں، ایک عادی معمولی نوعیت کا معاملہ، لڑائی جھگڑے، گالم گلوچ، اور پورا اس کے گھر والے، بچے، ہر بندہ اس بات کا گواہ وہاں پہ موجود ہے، کوئی مرا نہیں ہے، سکینہ صاحبہ بھی زندہ ہیں، وہ بچے بھی موجود ہیں۔ اس بندے نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی کہ ہوا یہ ہے کہ یہ میرے بچہ دبا نہیں تھا رہا، میرے بچے کے ساتھ اس نے زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اگر آپ ایف آئی آر پڑھیں، لبرل اور سیکولر میڈیا کی عقل کے اوپر ماتم ہے، ایف آئی آر بھی نہیں پڑھی، اور شروع کر دیا پراپوگنڈا۔ ایک بچے کے ساتھ زبردستی ہم جنس پرستی کا معاملہ ہوا ہے اور قوم لوط کا عمل ہوا ہے، اور اس کو ریپ کیا گیا اور مولوی نے کیا اور مقدمہ درج ہو گیا۔ ایف آئی آر پڑھی نہیں، ایف آئی آر ایسی ہے کہ آپ بھی پڑھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بچہ غائب ہے۔ میں جس موقع پہ پہنچا تو بچہ ابھی ہوا کچھ نہیں تھا، بس ہونے والا تھا، 4-5 گھنٹوں سے کچھ نہیں ہوا، اور 4-5 گھنٹے بعد باپ پہنچا تو عین اس موقع پہ پہنچا جب ابھی تک کچھ ہوا نہیں تھا اور ہونے والا تھا۔ اور دروازے جناب، جس نے یہ، میں کسی کی صفائی یا اس کی طرف سے جسٹیفیکیشن پیش نہیں کر رہا، لیکن کھلے دروازے اور اندر داخل ہو گیا، اور سارا اس طرح کے معاملات، اس طرح کی برائی ایسے ماحول میں ہوتی ہے کہ دروازے بند ہوتے ہیں، کنڈیاں لگی ہوتی ہیں، اور معاملات کی آپ سب ان باتوں کو جانتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس کے باپ نے یہ مقدمہ درج کروایا کہ بچے کے ساتھ ہراسمنٹ کا واقعہ ہوا۔ پھر ہوا یہ کہ برادر اکبر ابتسام صاحب کو اسی بچے کے والد کا فون آیا، ابو بکر معاویہ کا نہیں، وہ تو جیل میں ہے، وہ تو حوالات میں ہے، پولیس انٹیروگیشن کر رہی ہے، پولیس تفتیش کر رہی ہے، اور کئی دن وہ حوالات میں رہا ہے۔
بچے کے والد نے کہا آپ علامہ صاحب یہ معاملہ ہوا. آپ صاحب نے ان سے پوچھا بڑے بھائی نے کہ کیا جنسی ہراسمنٹ ہوئی ہے, مجھے ایمانداری سے بتاؤ. اس نے کہا نہیں ہوئی. باپ نے کہا تو پھر آپ نے کیوں کہا مجھے غصہ تھا, میرے بچے سے کیوں دبوا رہا ہے, میرے بچے سے کیوں دبوا رہا ہے. تو برادر اکبر نے کہا یار اگر بات اتنی تھی تو آپ کو اس قسم کا پرچہ نہیں تھا کرانا چاہیے. پرچہ بھی زیادتی کا نہیں ہے کہ زیادتی کے اٹیمپٹ کا, جنسی ہراسمنٹ کا, آپ کو یہ پرچہ نہیں تھا کرانا چاہیے. کہتا اگر آپ آ جائیں گے نا تو ہم بیٹھ کے صلح صفائی کر دیں گے. بچے کے باپ نے بلایا بھائی کو, بچے کے باپ نے. تو برادر اکبر اس بچے کے باپ کے مطالبے کے اوپر وہاں گئے, سارا معاملہ دیکھا, غور کیا, سمجھایا. بچے کے باپ نے حلف دے کے کہا کہ جنسی ہراسمنٹ کا واقعہ نہیں آیا, ہاں لیکن اس نے مجھے گالیاں بڑی نکالی ہیں, اس نے میرے پہ گن تان لی, اور جب ہماری آپس میں بڑی لڑائی جھگڑا اور مجھے امکان ہے ہماری بعد میں بھی لڑائی بڑھے گی, لیکن میں سوچتا رہا کہ میں نے یہ زیادتی کی ہے. یعنی اس کے ضمیر نے اس کو ملامت کی کہ میں نے خواہاں ایک بندے کے اوپر جنسی ہراسمنٹ کا پرچہ کروا لیا ہے, اور اصل واقعہ تو لڑائی جھگڑے کا, تو اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ جڑ سے ختم ہو جائے. یہ بچے کے باپ کا مطالبہ ہے, مولوی کا نہیں ہے. تو پھر اس کو برادر اکبر نے جا کے معاملہ ابو بکر معاویہ سے, وہ تب بھی نہیں ملے, اس کی طرف سے ہی اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یار یہ میں نے اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا دیا, یہ باہر آئے گا, ثابت تو ہونا نہیں, پولیس نے بھی انٹیروگیشن کرنی ہے, ظاہر ہے نہ کوئی ڈی این اے, نہ واقعاتی شہادت, نہ کوئی زیادتی ہوئی ہے, پرچے میں بھی نہیں ہے, اٹیمپٹ ہے. تو اٹیمپٹ بھی بری ہے. ہم تو کہتے ہیں ایسے مولویوں کو ممبر پہ بھی نہیں چڑھنے دینا چاہیے اگر ہوئی بھی ہو. ہم اس چیز کے قائل ہو, ہم تو سب سے زیادہ ہم جنس پرستی کے خلاف, زنا بالرضا کے خلاف سب سے زیادہ اس ممبر سے آواز اٹھتی ہے. وہ جو ہم جنس پرستی کے قائل ہیں, فاعل ہیں, زنا بالرضا کے قائل اور فاعل ہیں, ان کو موقع مل گیا. کیس ایک مولوی کا تھا, اور مولوی بھی ایسا جو قادیانیوں اور رافضیوں کے خلاف بڑا کام کرتا ہے اور ان کے خلاف تقریریں کرتا ہے. ان کو موقع ملا, انہوں نے اس بات کو ایسے اچھالا کہ جناب ایک مولوی نے بدکاری کی ہے اور دوسرا مولوی اس کو آزاد کروا کے لے آئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا آپ نے نہ قانون پڑھا نہ آئین پڑھا؟ مولوی کسی دوسرے مولوی کو آزاد کرا سکتا ہے؟ وہ تھانے دار ہے, وہ ہائی کورٹ کا جسٹس ہے, وہ کیا ہے, وہ کیسے؟ اور بھائی بچے کا والد بیان حلفی دے رہا ہے کہ جنسی ہراسمنٹ نہیں ہوئی, آزاد کرنے والا مجسٹریٹ ہے, عدالت نے کیا ہے. ان کے خلاف توپے اٹھانے کی بجائے مولویوں کے اوپر چڑھ گئے کہ ایک مولوی نے دوسرے مولوی کو چھڑوا دیا کہ اس نے انا للہ و انا. اور کوئی عقل مند ہوش کے ناخن لینے والا اگر کوئی سچے دل سے ایک سیکولر لبرل بندہ اٹھے جو حقیقت پسند ہو اور ایکسپوز کرے, اٹھے, بچہ بھی زندہ ہے, بچے کا باپ بھی زندہ ہے. اور ظلم پتہ کیا ہے, یہ بڑے انسانی حقوق کے چیمپئن ہے. وہ بچہ جس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا اس کو کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ریپ ہو گیا, اس کے ساتھ. آپ کی نظر میں اس بچے کی عزت نفس کوئی نہیں ہے؟ آپ اس بچے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں جس بچے کے ساتھ کچھ نہیں ہوا اور اس کو معاشرے میں وکٹم بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ ہوا, اس بچے کی آگے زندگی نہیں ہے. آپ ظلم کر رہے ہیں, ظالم آپ ہیں. آئیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم جنس پرستی میں ملوث مسجد کا ملا ہو, پوش علاقوں کی انکل یا آنٹیاں ہوں, ان کو سزائے موت دے دی جائے. آئیے یہ قانون بنوائیے. آپ نہیں بنوائیں گے, آپ کبھی نہیں بنوائیں گے. آپ تو اس چیز کے قائل ہیں, آپ تو اس چیز کے فاعل ہیں, لیکن آپ کو بس ایک موقع چاہیے تھا اور آپ نے یہ سارے کا سارا معاملہ اسی وجہ سے صرف اچھالا ہے. بنیادی طور پہ مولوی کو گالی دے کے نا یہ لبرل سیکولر مافیا کے لوگ اپنا دل راضی کرتے ہیں کہ یار اسلام کو تو برا کہہ نہیں سکتے, مولویوں کو 5-7 گالیاں نکال دو. اور یقین مانیے اگر یہ رمضان, تراویح اور دروس نہ ہوتے تو اتنے غافل ہم بھی نہیں سوشل میڈیا سے, بر وقت جواب دے دیتے. لیکن آپ کو پتہ مصروفیات کا کیا ہوتی ہیں رمضان کے عالم میں, اعتکاف ہے, سحری افطاری کے انتظام ہے, دروس ہیں, تراویحاں. تو اس کی طرف سے اگر ہم میری طرف سے یا برادر کی طرف سے لیٹ جواب آیا تو وہ سمجھنا شروع ہو گئے شاید یہ بات ہی کوئی ایسی ویسی تھی. بعض لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تراویحاں چھوڑ دیتے ہیں, ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تراویح نفل نماز ہے, لیکن جو اعتکاف میں بیٹھا اس کو پڑھنی چاہیے. اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہوا شخص یہ سمجھتا کہ میں اس لیے تراویح نہیں پڑھ رہا کہ میں بعد میں اپنا قیام کروں گا 2 سپاروں کا 5 سپاروں کا, تو جائز اور درست ہے.
ورنہ امام کے ساتھ فضیلت حاصل کرے سلام پھیرنے کی تو پوری رات کا قیام لکھا جائے گا. باجماعت تراویح کو ادا کرنا امام کے ساتھ، اس کے الگ اجر و ثواب ہے کہ امام کے ساتھ سلام پھیرا تو پوری رات کا قیام. عشاء کی نماز باجماعت پڑھی آدھی رات کا قیام، فجر کی باجماعت پڑھی پوری رات کا قیام. تو بعض ساتھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد انسان کو تراویح باجماعت پڑھنی چاہیے، لیکن اگر وہ انڈیپینڈنٹ بھی پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر وہ زیادہ قیام کرنا چاہتے ہیں. کرپٹو کرنسی کے کاروبار کی کیا حیثیت ہے؟ یہ جو اتنی بھی کاغذی کرنسی ہے نا، بنیادی طور پہ اس کے جواز کا جو فتویٰ علماء نے دیا اس کو مضمون ہونے کی وجہ سے دیا. مضمون سے مراد ہوتی ہے ضمانت شدہ. ایک پیپر آپ نکال لیں، اس کے اوپر 5,000 روپیہ لکھا ہوا ہے، گورنمنٹ کا مہر لگی ہوئی ہے، اس کو ہم 5,000 روپے مضمون مانتے ہیں، ضمانت شدہ مانتے ہیں. اس کاغذ کی ویلیو 5,000 نہیں ہے، وہ کاغذ کی ورث 5,000 نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ضمانت شدہ. اس کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے نوٹوں کے اوپر کہ عند الطلب واجب الادا ہے. مطلب آپ یہ چیز لے جائیں اسٹیٹ بینک کے پاس تو آپ کو 5,000 مالیت کے تانبے کے، چاندی کے، پیتل کے، سونے کے سکے مل جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مالیت کے عوض آپ کو اس مالیت کے برابر چیز مل جائے گی، ورنہ 5,000 کے نوٹ کی مالیت کے برابر یہ کاغذ 2 روپے کا بھی نہیں ہے. تو یہ جو کرنسی ہوتی ہے پیپر کرنسی، یہ 100% جائز ہے، اس لیے کہ ضمانت شدہ حکومتوں کی گارنٹی ہے کہ بھائی اس کی اتنی برت ہے، یہ 2 لاکھ ہوں گے، کاغذ ہی چاہے ہوں گے، آپ کو 1 تولہ سونا مل جائے گا. یہ برت ہے، یہ مضمون ہے، یہ ضمانت شدہ ہے تو جائز ہے. جو کرنسی ضمانت شدہ ہو وہ جائز ہوتی ہے، اور جو کرنسی مضمون یا ضمانت شدہ نہ ہو وہ جائز نہیں ہوتی. اگر کرپٹو کرنسی کے پیچھے کوئی حکومت موجود ہو تو جائز ہو جائے گی، یا کوئی ضمانت والا ادارہ ہو. مثلا بعض ساتھی اب یہ اس طرح کے سوال کرتے کہ ایلن مسک ہے یا وہ چائنا کا امیر آدمی ہے یا فلاں ہے یا فلاں ہے، بڑے بڑے جو رئیس ہے وہ اب اس کرنسی کی بیک پہ موجود ہے. اگر تو ان کی طرف سے ضمانت موجود ہو کہ یہ ایک کرپٹو کرنسی کا ایک سکہ اتنی مالیت کا ہے اور اس کے عوض اتنا سونا آ سکتا ہے، اور وہ ضمانت اور گارنٹی ہو تو جائز ہے. جائز ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے. غیر حکومتی کرنسی بھی اگر مارکیٹ میں مضمون ہو جائے، چل جائے تو جائز ہو جاتی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ مضمون ہے نہیں ہے، ضمانت شدہ ہے نہیں، جوئے کا کام ہو رہا ہے، اور اس کی ویلیو کبھی $5,000 ہے، کبھی $1,000 ہے، اور کوئی گارنٹی وارنٹی نہیں ہے کہ اس کے عوض یہ چیز ملنی ہے یا نہیں ملنی، کوئی گارنٹی وارنٹی. اس کے ساتھ موازنہ کچھ لوگ پیپر کرنسی کا اس کے جواز کو کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ دیکھیں جی حکومت کی کرنسی بھی تو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. اپ اینڈ ڈاؤن ہونے کے باوجود وہ ضمانت شدہ اور وہ ضمانت شدہ نہیں ہے. تو کرپٹو کرنسی ابھی تک جو موجودہ حالات میں کوئی بھی کرپٹو کرنسی بظاہر ایسی نہیں ہے کہ جو جائز ہو ہماری نظر میں، اور اس کے اندر دوسرے جو علتیں موجود ہیں وہ ایک الگ ہے. ایک ٹی وی پروگرام میں سنا ہے کہ ڈراموں میں نکاح کرنے سے حقیقت میں نکاح ہو جاتا ہے. اگر کوئی لڑکا یا لڑکی مزاح میں آپس میں نکاح کریں، حجاب قبول کرے تو نکاح ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، نکاح کی شرائط ہے. کوئی ایک لڑکا حجاب کو قبول کر لے نکاح ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. ہمارے نزدیک ولی کے بغیر نہیں ہوتا، گواہوں کی موجودگی کے بغیر نہیں ہوتا، حق مہر کے بغیر نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیے. یہ جو حدیث ہے نا کہ مزاح میں بھی طلاق اور نکاح کے معاملات، یہ کسی اور طرف ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی اٹھے اور آپس میں کہ ہم نے ابھی نکاح کیا اور وہ زدہ برضا کر رہے ہیں تو جائز ہو جائے گا، یہ نکاح مانا جائے گا. نہیں مانا جائے گا، نہیں مانا جائے گا. وہ نکاح باطل ہے. جب تک نکاح کی ساری شرائط پوری نہیں ہوں گی وہ نکاح نہیں ہوگا. مجھے سمجھ نہیں آتی، بعض لوگ خام ہاں ایسے فتوے دے دیتے ہیں، بعد میں علماء کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا، ظاہر ہے کسی نے سوال کیا، کسی نہ کسی نے یہ ٹی وی پہ فتویٰ دیا ہوگا کہ ڈراموں میں بھی نکاح کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے. قطعاً نہیں ہوتا، اور ایسے نکاح کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. پھر وہی سوال آیا، تو وہ نوجوان جو اعتکاف کے دوران گپ شپ لگا رہے ہیں، وہ تراویح چھوڑ کے گروپ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو بہرحال
یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ اعتکاف کی عبادت میں، اور اعتکاف کی جو عبادات ہیں اگر اس کو صحیح معنوں میں کرنا ہے تو اس کا حق ادا کریں، اور بالکل سیر تفریح کے انداز میں یا گروپ بنا کے باتیں کرنا، ظاہر ہے یہ دیکھیں دوسری پرچی آ گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ لوگ ایسے کام میں ملوث ہیں جو دوسرے لوگوں کو بہرحال پسند نہیں آ رہا، یا اس ایک ماحول بھی کریٹ ہوتا ہے نا کہ یار اگر وہ اعتکاف والا گپے لگا رہا ہے تو شاید اعتکاف کی ہی ویلیو نہیں ہے، تو یہ بات نہیں ہے۔ آپ سب ساتھی اعتکاف کا احترام کریں، اعتکاف کے مطابق جس نیت سے مسجد میں آئے ہیں اعتکاف کرنے کے لیے، اس سارے اجر و ثواب کو اگر آپ سمیٹنا چاہتے ہیں تو سمیٹیں۔ کرسی کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز ہے، 100% جائز ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی حرج موجود نہیں ہے۔ کرسی میں بیٹھ کے سجدے اور رکوع میں کیسے فرق کیا جائے گا؟ رکوع کے اندر آپ نے سر کو کچھ کم جھکانا ہے اور سجدے میں زیادہ جھکانا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کے اوپر غور کریں تو حقیقت میں کوشش یہ کرنی چاہیے، یہ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ کرسی پہ بیٹھنے کی بجائے زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھا کریں۔ کرسی میں بیٹھنے کی بجائے زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ زمین کا پوسچر ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، کرسی والا آسان ہوتا ہے، وہ ساتھی کرسی کے اوپر نماز پڑھ لیں اور سجدے اور رکوع میں زیادہ اور کم سر کو جھکانے کے اعتبار سے فرق رکھے، ورنہ یہ جو ہم نے اپنی طرف سے گڑا ہوا کہ جب سجدہ کرنا ہے تو ہاتھ ٹیبل کے اوپر رکھ لینے ہیں، یہ کوئی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اور جائز اور درست بھی معلوم نہیں ہوتا۔ جیسے آپ نے رکوع کرنا ہے ویسے ہی آپ نے سجدہ کرنا ہے، اگر آپ ہاتھ اپنے جہاں پہ رکھ کے رکوع کر رہے ہیں اسی طرح رکھ کے سجدہ کیجیے اور اشارہ لمبا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو اشارے ہی کر لے، یعنی اللہ کے سامنے حاضری مطلوب اور مقصود ہے۔ پھر اس حوالے سے یہ جو کرسی کا سوال ہے نا، اس کے اندر بہت سی باتیں ہیں سمجھانے کے لیے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان کھڑا ہو کے قیام کرے، قیام کھڑا ہو کے کرے، لیکن وہ جو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب کھڑا ہو کے قیام کرتے ہیں تو وہ کرسی کو پچھلی صف میں رکھنا پڑتا ہے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کے لیے، تو وہ پیچھے والا بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس لیے کرسی سب سے آخر میں ہونی چاہیے اور کرسیوں کے پیچھے کرسیاں ہونی چاہیے بالعموم، اور ہم اپنی مسجد میں اس بات کا خصوصاً خیال رکھتے ہیں اور اللہ کے فضل سے یہاں پہ وہ مسائل نہیں ہیں، ورنہ یہ مسئلہ ہے کہ جب انسان بیٹھ کے کرسی پہ نماز پڑھے تو اس کی پشت قدم کے ساتھ ہونی چاہیے اور جب کھڑا ہو کے پڑھے تو اس کا پاؤں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ مسئلے ہیں فقہا نے، علماء نے لکھے، تو اللہ تعالی ہم سب کو بیماریوں سے ویسے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ باقی چند سوالوں کے جواب کل دیں گے۔ ایک سوال یہ ہے، ایک شخص نے بکرا خریدا ہے اور کہا ہے کہ عید الفطر پہ گھر میں ذبح کر لوں گا، پھر سوچا بڑی عید پر ذبح کروں گا، پھر اس سے زیادہ قیمت کا بکرا خریدا اور سوچا زیادہ قیمت کا بکرا خرید کر عید پر ذبح کر دوں گا۔ بنیادی طور پہ یہ سوال ہے نیت کی تبدیلی کا کہ ایک بکرا خریدا قربان کروں گا، بعد میں اس کا اچھا پروفٹ آیا بیچ دیا اور باقی پیسوں سے بکرا خرید لیا، یا زیادہ سے یا کم سے جو بھی جائز ہے، یہ 100% جائز ہے، درست ہے۔ یہ عمل اس کو کہتے ہیں تحویل نیت یا تبدیلی نیت، یہ دونوں چیزیں جائز ہوتی ہیں۔ میں نے بکرا خریدا 40,000 کا، مجھے اس کا ریٹ لگا 1 لاکھ روپیہ، میں نے بیچ کے 80,000 کا بکرا لے لیا، 70 کا لے لیا، 40 کا لے لیا، جتنے کا لے لیا، یہ عمل جائز اور درست ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی قباحت کی بات نہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔